السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے سندس پڑی کا مریض عشق، ہماری ایک سبسکرائبر کی ریکویسٹ پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ نیو یارک میں صبح کے 5 بجے جہاں سبھی میٹھی نیند کے مزے لے رہے تھے، وہیں ایک شخص ٹریکنگ سوٹ ٹراؤزر اور باریک سی شرٹ میں مارننگ واک تیز رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ 6 فٹ قد، سفید کثرتی جسم، بلو گہری وحشت سے بھرپور خوفناک آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، کالے سیاہ بال پیشانی اور گردن پر بکھرے ہوئے تھے۔ پیشانی پر لکیریں کسی گہری سوچ کا پتہ دے رہی تھیں۔ جسم پہ باریک شرٹ کی وجہ سے سینے پر دل کے مقام کے نیچے ایگل چیل نما ٹیٹو بالکل واضح ہو رہا تھا، جو کہ اسے اور خوفناک بنا رہا تھا۔ پسینے سے پورا جسم شرابور تھا، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کتنا ہی وقت گزر گیا، لیکن اس کی سوچ کا تسلسل نہ بدلا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ اس کے پیچھے جو ملازم کب سے اپنے مالک کے رکنے کی دعا کر رہے تھے، اللہ کا شکر کیا اور فوراً حرکت میں آئے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں تولیہ تھا، جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں پائن ایپل جوس۔ ٹاول سے پسینہ صاف کیا اور جوس لے کر اسے گھونٹ گھونٹ پینے لگا، اور اس کے بعد پھر سے اپنی اسی سپیڈ سے دوڑنا شروع کر دیا، لیکن اب رخ گھر کی طرف تھا، جہاں ایک شاندار محل اپنی شان سے کھڑا تھا، جس کے نیم پلیٹ پہ دورانی پیلس لکھا تھا اور ساتھ میں ہی ایک جنگلی ایگل باز بنا ہوا تھا۔ کوئی دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت جھلک رہی تھی۔ بڑا سا بیرونی گیٹ تھا جہاں پہرے دار پہرا دے رہے تھے، ساتھ ہی بڑا سا پارکنگ ایریا تھا جہاں اس کی لینڈ کروزر کی ایک سے بڑھ کر ایک شاہکار موجود تھی، جو اپنی مثال آپ تھیں۔ دیکھنے والے دیکھتے تو رش ہی کرتے رہ جاتے۔ اس کے سائڈ پر ایک وسیع و ریز گارڈن موجود تھا، جس میں ہر قسم کے پھول موجود تھے، خاص کر بلیک روز، املی اور آم کے درخت جو کہ کسی خاص کے لیے تھے۔ یہ پورا گارڈن ہی کسی کی پسند کے مطابق ڈیزائن کیا گیا تھا، اور گارڈن میں ایک عدد بڑا اور شاندار جھولا تھا جس کی سائڈوں کو چنبیلی اور للی کے پھولوں سے پوری طرح سجایا ہوا تھا۔ مالی ہر وقت پودوں کی دیکھ بھال اور کانٹ چھانٹ میں مصروف نظر آتے۔ اگر کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی، یہ کوئی بھی ایسی چیز جو چاہے کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو، فوراً اسے اویل کی جاتی۔ ان چیزوں پہ تو پیسہ وہ پانی کی طرح بہاتا تھا۔ آخر یہ سب اس کی جان کی پسند کی چیزیں تھیں۔ گھر کیا تھا، مانو محل ہی تھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں انٹر ہوا تو شیشے کا فرش، جس کے نیچے رنگ برنگی مچھلیاں روز پانی کے اندر کا حسین منظر پیش کر رہی تھی، اس شاہانہ سفید محل میں اس کے قدموں کی دمک ہر در و دیوار سن رہا تھا۔ ایک راہداری سے گزرتے ہوئے اس نے خود کو ایک نظر دیوار میں لگے آئینے میں دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ اس محل میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ سفید رنگ کا یہ محل دورانی پیلس کے نام سے مشہور تھا۔ سیڑھیاں عبور کرتے راہداری میں ہی اس مغرور سے شہزادے کا کمرہ تھا۔ وہ مغرور چال چلتا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ کمرہ کیا تھا، کسی شہزادے کی خواب کا جیسا۔ فرش پر بچھا نرم و ملائم قالین، جس پر قدم رکھتے ہی پاؤں اندر دھنس جاتے۔ آف وائٹ رنگ میں نہایا یہ کمرہ دورانی پیلس کا گویا دل تھا، جہاں خود ایک ضدی جنونی قلب بستا تھا۔ ہر چیز آف وائٹ اور سکن کلر کے امتزاج میں ڈوبی ہوئی اس کمرے کے مالک کے اعلیٰ ذوق کا پتہ دیتی تھی۔ جہازی سائز کے پلنگ کے اوپر عین وسط میں اس مغرور سے شہزادے کی شاہانہ سی تصویر تھی، جو کسی کو بھی لمحہ بھر کے لیے محبوط کر سکتی تھی۔ کشادہ کھڑکیاں، کمرے سے ملحقہ بالکنی، یہ اس مغرور شہزادے کے کمرے کا منظر تھا۔ وہ شہزادوں کی آن بان والا شہزادہ مغرور چال چلتا ڈریسنگ کے پاس آیا، اور سگریٹ بٹن پریس کرتے ہی سامنے LED وال روشن ہو گئی۔ اس کی نظر سامنے لگی بڑی سی LED وال پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی ایک سکون کی لہر اس کے جسم میں سرایت کرنے لگی، مانو تصویر میں حجاب میں موجود گرین آنکھیں اسے ہی دیکھ رہی ہوں۔ کتنی ہی دیر وہ تصویر دیکھتا رہا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی، نیلی آنکھیں روشن تھیں اور زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رقص تھی۔ اس کے وجیح چہرے پر اگر اس وقت کوئی اسے یوں مسکراتے ہوئے دیکھ لیتا تو یقیناً غش کھا کر بے ہوش ہو جاتا، کیونکہ وہ مغرور انسان کسی کے سامنے مسکرانا تو دور کی بات، کبھی سیدھے منہ بات تک کرنا گوارا نہ کرتا۔ اسے کہاں گوارا تھا کہ کوئی اس کے سامنے اف بھی کرے۔ وہ کوئی عام انسان تو نہیں تھا، نیو یارک کے نمبر 1 بزنس مین میں سے ایک، دورانی انڈسٹریز کا مالک۔ اپنی زندگی کے 15 سال لگا دیے اس نے یہاں تک پہنچنے میں۔
اس کا ایک ہی مقصد تھا، دورانی انڈسٹریز کو بلندیوں تک پہنچانا، اور وہ کامیاب بھی رہا تھا۔ اور اب جانا تھا اسے پاکستان واپس، ایک ادھورا کام پورا کرنے۔ اب دیکھنا تھا وہ اس کام میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ وہ دونوں بھاگ رہے تھے، کافی دیر سے خوف ان کے چہرے پر واضح دکھ رہا تھا۔ انہیں بس نکلنا تھا یہاں سے، اور وہ 12 سالہ لڑکا تیز رفتار سے بھاگ رہا تھا اپنی 4 سال کی ڈول کو لے کر۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، مانو کوئی چھین نہ لے اس سے اس کی ڈول کو۔ رات کے اس پہر جب سب سو رہے تھے، وہ جنگل میں بس بھاگے جا رہے تھے۔ ان کے پیچھے آدمی لگے ہوئے تھے۔ جنگل میں عجیب وحشت پھیلی ہوئی تھی، جنگلی جانوروں کی آوازوں سے ماحول اور وحشتناک ہو گیا تھا۔ ایسے میں بس دونوں کے بھاگنے کی وجہ سے پتوں میں ارتکاش پیدا ہو رہا تھا، اور وہ دونوں مسلسل بھاگ رہے تھے۔ وہ گڑیا بھی اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اچانک ٹھوکر لگنے سے وہ دونوں گرے، اور جنگل کی خاموش فضا میں ان کی چیخ بلند ہوئی۔ نہیں! ایک چیخ کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی تھی، پورا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا، سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں، پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ پچھلے 15 سال سے وہ یہ خواب دیکھ رہی تھی، اور آج تک یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس خواب میں آخر وہ دونوں کون تھے۔ کیا یہ محض ایک خواب ہے یا حقیقت؟ بہت سوال تھے جن کے جواب اس کے پاس نہیں تھے، اور نہ ہی اسے کچھ یاد تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ کچھ سمجھنے کے قابل ہوئی تو نظر سامنے وال کلاک پر پڑی، اور نظر پڑتے ہی وہ تیر کی طرح تیزی سے بیڈ سے اتری اور واش روم کا رخ کیا۔ وضو کر کے فوراً سے باہر آئی۔ گلابی رنگت، معصوم سی صورت، سبز آنکھیں، گھنی پلکیں، گلابی ہونٹ، بڑے بڑے گلابی گال، براؤن کمر سے نیچے تک آتے بال، سراہی دار گردن، اور گردن میں ایک چین تھی جو بچپن سے اس کے پاس تھی اور اسے بہت عزیز بھی تھی۔ سفید دوپٹے کو حجاب کی طرح اوڑھا ہوا تھا اور نماز کی نیت باندھی تھی۔ وہ واقعی آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ نماز کے بعد لمبی دعا مانگی تھی اور اپنے گھر کی خوشیاں۔ بے شک وہ پاک ذات ہے، اور کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ہم کوئی دعا مانگتے ہیں تو سوچتے ہیں جلدی سے پوری ہو جائے، یہ جانے بغیر کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہے بھی یا نہیں۔ لیکن وہ ذات تو برحق ہے، وہ ہمیں وہ دیتا جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ بے شک ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جائے نماز کو طے کر کے اس کی جگہ پر رکھا، اور اب اس کا رخ مسکان کے روم کی طرف تھا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مسکان میڈم خود سے اٹھ جائے۔ ارے بیا، میری گڑیا اٹھ گئی؟ آمنہ بیگم جو نماز کے بعد اپنے شجاع صاحب کے لیے چائے بنانے جا رہی تھیں، اپنی پیاری بیٹی کو دیکھ کے رک گئیں۔ جی اماں، مسکان کو جگانے جا رہی ہوں۔ اب آپ کو تو پتہ ہے نا وہ نیند کی کتنی پکی ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ خود اٹھ جائے۔ ایک تو یہ لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی، کتنی بار کہا ہے جلدی سو جایا کرو، پھر صبح اٹھنا بھی ہوتا ہے۔ لیکن مجال ہے جو مشی سن لے۔ آمنہ بیگم کی بات سن کے بیا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ امی بچی ہے، ابھی ہو جائے گی عادت، آپ پریشان نہ ہو۔ تم نے تو اور تمہارے بابا نے بگاڑ کے رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا اس لڑکی کا۔ کہتے ہوئے آمنہ بیگم نے کچن کا رخ کیا۔ بیا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا مشی میڈم خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہیں، اور کمرے کی ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ بیبی پنک کلر کے امتزاج سے یہ کمرہ کسی چھوٹی بچی کا روم معلوم ہوتا تھا۔ مشی کی سوچ ہی نرالی تھی، جب پنک کلر لڑکیوں کے لیے ہے تو بس ہر چیز پنک کلر، لیپ ٹاپ، سلیپرز، یہاں تک کہ واش روم کا کلر بھی پنک۔ اوف! مشی اٹھ بھی جاؤ۔ بیا جو کہ مشی کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، آخر میں تنگ آ کر بولی، لیکن مجال ہے مشی میڈم ہلی بھی ہو۔ مشی اٹھ جاؤ، ماما آ گئی۔ اور یہ سننے کی دیر تھی۔ مشی میڈم جو جان کے اپنی آپی کو تنگ کر رہی تھی، چھلانگ لگا کر بیڈ سے نیچے اتری اور دروازے پہ امی کو دیکھنے لگی جو وہاں نہیں تھیں، اور اب رخ بے اختیار آپی کی طرف تھا جس کے چہرے پر شریر مسکراہٹ تھی، اور اپنے الو بننے پر ہفکی سے پھولا چہرہ لے کر واش روم کی طرف بڑھی تو بیا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، میری جان صبح صبح مجھے الو بنانے کی تیاری تھی، جبکہ جانتی بھی ہو آپی تمہاری رگ رگ سے واقف ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ مشی کے چہرے پر اسمائل آ گئی تھی اور جلدی سے بیا کے گلے لگ گئی۔ آپ کتنی اچھے سے جانتی ہیں نا اپنی مشی کو، اور بیا کو کچھ بھی سوچنے کا موقع دیے بغیر اس کے دونوں گال چٹاچٹ چوم لیے، اور آپ اپنی آپی کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو کہ پورا گلابی ہو گیا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، فوراً سے شرما جاتی، اور اب بھی یہی ہوا تھا، جبکہ مشی فوراً واش روم بھاگ گئی تھی۔ ابھی نماز بھی پڑھنی تھی، جبکہ آمنہ بیگم کی آواز صاف آ رہی تھی، وہ نیچے بلا رہی تھی دونوں کو۔ وہ بھی واقف تھی کہ ضرور مشی اب بیا کو تنگ کر رہی ہوگی، وہ ایسی ہی تھی، شرارتی اور چلبلی سی۔
پورے افندی ولا میں رونق لگ جاتی تھی جب مشی اور غازی گزائل ساتھ ہوتے۔ دونوں کا دن ہی نہ گزرتا جب تک کوئی کارستانی نہ انجام دے لیتے۔ اس کے بعد ان کی معصوم شکلیں دیکھنے والی ہوتی جیسے ان سے معصوم تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ڈرائنگ ہال میں سربراہی کرسی پر شجاعت افندی اخبار پڑھنے میں مصروف تھے، جبکہ ان کے ساتھ والی چیئر پر ان کی شریک حیات آمنہ بیگم موجود تھیں، اور اب انتظار تھا تو اپنے بچوں کا۔ اسی اثناء میں بیا ڈرائنگ ہال میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم بابا جانی، ماما جانی، مسکراہٹ کے ساتھ دونوں کو سلام کرتے ہوئے اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، دونوں افراد نے خوشی سے جواب دیا۔ ایک وہی تو تھی ان کی معصوم اور بھولی بیٹی، جسے باقی تو بات کی بات وہ دونوں بہن بھائی ہی نہیں چھوڑتے تھے اپنی آپی کو۔ وجہ اس کی معصومیت تھی جو ان کی باتوں میں آ جاتی تھی۔ اسی اثناء میں وہ دونوں بھی ڈرائنگ ہال میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم ماما پاپا، اور فوراً سے اپنی جگہ سنبھال لی اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ سب ملازم فوراً سے حرکت میں آئے تھے اور خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا۔ ناشتے کے بعد غازی اور مسکان یونیورسٹی روانہ ہو گئے، جبکہ بیا گھر پہ ہی تھی کیونکہ وہ کچھ دنوں کے لیے آئی ہوئی تھی۔ وہ میڈیکل کے 3rd ایئر میں تھی اور اب گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ وہاں ہاسٹل میں رہائش پذیر تھی، لیکن اس کے بابا جانی اسے ایک فلیٹ بھی دیا ہوا تھا۔ جب بھی مشی اور غازی ملنے جاتے وہ تینوں وہاں پہ بیا کے ساتھ سٹے کرتے۔ یہ تھا افندی ولا، جسے جنت بنانے میں بڑا ہاتھ آمنہ بیگم کی خوش مزاجی اور صبر کا تھا۔ وہ ایک فرما بردار شریک حیات ثابت ہوئی تھیں۔ شادی کے 2 سال بعد بیا آئی تھی ان کی زندگی میں۔ اس کے بعد غازی گوئل اور مشی مسکان نے ان کی زندگی مکمل کرتی تھی۔ انہوں نے پوری توجہ ان کی پرورش پر لگا دی، خاص کر اسلام کے ہر پہلو سے آگاہی دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرتی کم تھا کہ اس نے انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا کی۔ مشی اور غازی یونی پہنچتے ہی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے، لیکن جانے سے پہلے غازی وارن کرنا نہیں بھولا تھا، اگر ٹائم پہ مجھے یونی کے گیٹ پر نہ ملی نا خود آنا گھر۔ اور مشی بھی کہاں کم تھی، فوراً سے منہ بنا کر نقل اتاری اور زبان دکھا کر فوراً بھاگ گئی، اور پیچھے غازی بیچارہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ یہ بات تو طے تھی کہ بدلہ تو لینا تھا۔ شیطانی دماغ میں خیال کھوندا تھا اور آنکھوں میں پراسرار چمک تھی، اور اگلا لائقہ عمل سوچتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔ مشی کہاں تھی یار؟ سر جنید کی کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے، آج پھر تیری وجہ سے ڈانٹ پڑے گی۔ مشی کے آتے ہی شازیہ اس پر چڑھ دوڑی، کیونکہ وہ بھی 1 نمبر کی ڈرپوک تھی اور آج مشی کی وجہ سے یقیناً ڈانٹ پڑنی تھی۔ مشی کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر اسے اور غصہ آ رہا تھا۔ اب ضرور مشی نے کیوں کچھ کرنا تھا، کیونکہ اس کا ذہن مسلسل کسی سوچ میں تھا۔ اور پھر وہی ہوا۔ مشی کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر شازیہ سمجھ گئی کہ مشی نے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑا لیے ہیں۔ شازیہ نے افسوس کی نظر سے مشی کو دیکھا، اور مشی نے اسی ٹائم ایک آنکھ دبائی تھی۔ وہ دونوں اس وقت حجاب سٹائل سکارف میں موجود تھیں۔ چل مشی، کلاس میں جلدی تو مروائے گی ایک دن۔ او ہو، تو کیوں ٹینشن لے رہی ہے؟ میں ہوں نا، بس بیچارگی سی شکل بنا۔ السلام علیکم سر، میں آئی کم ان سر؟ سر جنید جو کہ لیکچر دینے میں بزی تھے ان دونوں کی آواز پر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ نو یو آر ناٹ۔ آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ دونوں لیٹ کیوں آئی ہیں؟ جنید سر تو فل غصے میں لگ رہے تھے۔ آج تو گئے مشی ہم۔ شازیہ نے مشی کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ مشی نے ایک بھرپور غصے کی نظر اس پہ ڈالی اور دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر سجا کے سر کی طرف متوجہ ہوئی۔ سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ ہی کہتے ہیں نا ہمیشہ دوسروں کے کام آنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، تو ہم بھی وہی کر رہے تھے۔ نیو کمرز کو ان کی کلاس تک چھوڑنے گئے تھے ہم دونوں۔ وہ بیچاری کب سے اتنی سردی میں باہر کھڑی ہیلپ مانگ رہی تھی، لیکن سب کو اپنی ہی پڑی تھی، تو ہم تو بس اسے اس کی کلاس تک چھوڑنے گئے تھے۔ لیکن اگر آپ کی نظر میں ہم غلط ہیں تو ہمیں سزا دے دیں آپ۔ اتنی معصومیت سے ڈرامہ کیا کہ سر جنید کیا کوئی بھی ہوتا تو مشی کی بات پہ ایمان لے آتا۔ اور سر جنید وہ تو خوشی ہو گئے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو، گو اینڈ ٹیک یور سیٹ۔ مشی نے شازیہ کو دیکھ کر آنکھ دبائی اور جا کر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا تھا نا جب مشی ہے تو پھر کیا ٹینشن ہے۔ جیسے ہی پیریڈ آف ہوا مشی کی تو جان میں جان آئی۔ چل شازی، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اور اب دونوں کا رخ کینٹین کی طرف تھا۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہی تھیں جب اچانک سے مشی کا زوردار تصادم ہوا اور وہ مقابل کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی چٹان سے ٹکرا گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، مقابل نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ اسے تو بچا لیا لیکن اپنے دل کو نہ بچا پایا، جو کہ پہلی ہی نظر میں اس حسینہ نے چرا لیا تھا، اور وہ محبوب سا اسے تکے گیا۔ اتنا مکمل حسن!
مشی جس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھیں اپنے آپ کو کسی کے مضبوط گرفت میں محسوس کر کے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور چڑھ دوڑی مقابل پہ۔ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا؟ اتنی بڑی بڑی آنکھیں کیا ادھار لے کر آئے ہیں؟ مشی چپ کر اور چل یہاں سے۔ ارے ایسے کیسے؟ پہلے یہ مجھے سوری کرے گا ورنہ میں چھوڑوں گی نہیں اسے۔ یہ سب ان کی ٹرکس ہوتی ہیں، جہاں لڑکی دیکھی نہیں ہو گئے شروع۔ اور وہ جو کب سے اس کی نشیلی آنکھوں میں کھویا ہوا تھا یکدم سے اسے چھوڑا اور مشی زمین بوس ہوئی۔ شازی نے فوراً اسے اٹھایا۔ تمہاری اتنی ہمت، پہلے مجھ سے جان بوجھ کے ٹکرائے اور اب تم نے مجھے نیچے گرایا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہینڈسم، مقابل نے بھی جلانا ضروری سمجھا تھا۔ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ بندر لگ رہے ہو، وہ بھی بریڈ والے۔ مشی نے اس کی وجیح چہرے پر سجی داڑھی پر چوٹ کی، جو کہ اچھی تو اسے بھی بہت لگی، لیکن بدلہ بھی تو لینا تھا نا، اور مقابل کا منہ تو دیکھنے لائق تھا۔ آگ ہی تو لگ گئی تھی اسے، کہاں برداشت تھی اپنی اتنی پیاری بیئرڈ کی توہین۔ وہ تو آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اب تو وہ بھی سینہ تان کے میدان میں اتر آیا تھا۔ پہلے تو مجھے لگا تم پاگل ہو، لیکن اب پتہ لگا تمہاری چوائس بھی خراب ہے، تمہارے دماغ کی طرح۔ تبھی تو تمہیں چھلے ہوئے مرغے اچھے لگتے ہیں۔ ناٹ بیڈ چوائس۔ طنزیہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، اور مشی کا دماغ تو بس پاگل والی بات پر ہی اٹک گیا تھا، اور وہ یہ جا وہ جا ہو گیا تھا، جب تک مشی تو اب تک حیران تھی۔ کوئی اسے پاگل کہہ کے گیا ہے، وہ بھی مشی کو۔ غصے سے اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، اور جب مشی کا دماغ خراب ہوتا تو میڈم کو بھوک لگتی، اور پچھلے آدھے گھنٹے سے بس کھائی جا رہی تھی۔ مشی یار بس کر، سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو اور کتنا کھائے گی؟ 3 برگر، 2 پیپسی، 4 پلیٹ فرینچ فرائز کھا چکی ہے۔ شازی، وہ مجھے پاگل کہہ کے گیا ہے، کیا میں پاگل ہوں؟ اتنا معصوم فیس بنا کر کہا کہ شازیہ بھی ہنس پڑی۔ تو ہنس رہی ہے؟ جا، میں اب تجھ سے بھی بات نہیں کروں گی۔ اچھا سوری، لیکن تو غصے میں اور بھی کیوٹ لگتی ہے۔ اور مشی مسکرا دیتی ہے۔ چل اب نیکسٹ کلاس سٹارٹ ہونے والی ہے۔ ہاں چل، لیکن میں اسے چھوڑوں گی نہیں اگر وہ مجھے دوبارہ ملا تو۔ یہ بات کوئی 10 مرتبہ مشی خود کو ذہن نشین کروا چکی تھی۔ کلاس آف ہوتے ہی مشی اور شازی باتیں کرتی ہوئی یونی کے گیٹ تک آئیں۔ اور یہ کیا، غازی بھائی کہاں ہیں واچ مین انکل؟ بٹیا، وہ تو کہہ رہے تھے آپ اپنی دوست کے ساتھ جاؤ گی۔ غازی بھائی آپ کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ چل مشی، میں تجھے چھوڑ دیتی ہوں۔ اور مشی میڈم تو غازی سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور اس وقت اس کا دماغ 100 نہیں 200 کی سپیڈ سے کام کر رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی تھی۔ سر، آج آپ کی 2 بجے AK جویلرز کے ساتھ میٹنگ ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو سائٹ دیکھنے کا کہا تھا وہاں جانا ہے آپ نے، اور نیو ڈیزائنز بھی آ گئے ہیں، وہ آپ کی ٹیبل پہ رکھ دیے ہیں، آپ وہ بھی چیک کر لیں۔ جیسے ہی وہ اپنے آفس میں انٹر ہوا، اس کی سیکرٹری نے پورے دن کا شیڈول اس کو ریمائنڈ کروایا تھا۔ انٹرکام بجا تھا اور اس کی نظر گئی تھی وہاں۔ اوکے مس تاشا، آپ جا سکتی ہیں۔ اوکے سر، ہیو اے گڈ ڈے۔ پروفیشنلی جواب دے کے وہ کیبن سے باہر چلی گئی تھی، اور وہ انٹرکام کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یس، وہی مغرورانہ لہجہ۔ سر، آپ سے ملنے کوئی شمس الدین آئے ہیں۔ شدید غصے کی لہر دوڑی تھی پورے جسم میں، اور جب بولا تھا تو لہجے میں چٹانوں سی سختی تھی۔ مسٹر باقر، کیا انہوں نے اپوائنٹمنٹ لی ہے؟ نو سر۔ تو پھر مجھے کیوں انفارم کر رہے ہیں آپ؟ اگر کسی کو ملنا ہے تو پہلے اپوائنٹمنٹ لے، اور ہاں، اگلے 10 دن تک میرا شیڈول بزی رہے گا۔ گاٹ دیٹ؟ اگر کوئی اپارٹمنٹ ہے تو بھی اس کے بعد ہوگی، اور دوبارہ مجھے یہ بات بتانی نہ پڑے۔ اور کھٹاک فون بند کیا تھا۔ آنکھوں میں پھر سے سرد جنگ شروع ہو گئی تھی، اور وہ بڑے انہماک سے دوبارہ لیپ ٹاپ پہ جھک گیا۔ اور اب کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس بپھڑے شیر کے سامنے جانے کی گستاخی کرے۔ مشی گھر آتے ہی سیدھا غازی کے روم میں گئی۔ اب بدلہ بھی تو لینا تھا نا۔ مشی اور چھوڑ دے کسی کو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ خود ہی اپنی سوچ پہ مسکرائی اور جلدی سے اپنا کام کرنے لگی۔ آخر کار جو کارنامہ سوچا تھا وہ بھی تو سر انجام دینا تھا۔ اور ٹھیک 20 منٹ بعد وہ خاموشی سے اپنا کام سر انجام دے کر اپنے روم میں آ کے لیٹ گئی، اور غازی کے ری ایکشن کا سوچ سوچ کے مسکرانے لگی۔ غازی بھائی، آپ بھی نا، جب آپ کو پتہ ہے آپ مشی کو تنگ کریں گے تو وہ بھی بدلہ لے گی نا، اور مشی کا بدلہ تو پھر مشی کا بدلہ ہوتا ہے۔ چلو جب تک بھائی نہیں آتے تھوڑا ریسٹ کر لیتی ہوں، پھر ڈرامہ مس بھی تو نہیں کرنا نا۔ پلیز میرے ساتھ یہ سب مت کرو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، مجھے چھوڑ دو۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں جانے من؟ تمہارا تو سودا پکا ہو گیا ہے، 50 لاکھ دے رہا ہے وہ پاگل تمہارے لیے۔ ہم بھی تو دیکھیں ایسا کیا ہے تم میں، تو کیوں نہ پہلے خود ہی ٹیسٹ کر لیں، حباست سے کہتے ہوئے اس کے قریب جانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا، روم کا دروازہ کھلا اور اس کا آدمی اندر آیا۔
شیخ، باس کا فون آیا ہے، آپ بات کر لو، ایمرجنسی ہے۔ چلو، یہ باس کو بھی آرام نہیں ہے، اور تم خود کو تیار کر لو، زیادہ چون چڑاکی نہ تو ہڈیاں پسلیاں توڑ دوں گا۔ جیسے ہی شیخ باہر گیا وہ نوکر فوراً سے اس کے پاس آیا اور وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ خوف اس کے چہرے سے آیا تھا۔ بیبی ڈرو نہیں، اور یہ چابی لو، یہ اس کمرے کی چابی ہے، میں باس کو بزی رکھوں گا۔ ویسے بھی اب باس باقی کام ختم کر کے ہی آپ کے پاس آئے گا، تب تک آپ بھاگ جانا، یہ لوگ بیچ دیں گے آپ کو، بہت ظالم ہے یہ لوگ، اور باس کی نیت ویسے بھی آپ پہ خراب ہو گئی ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ۔ اگر بھاگ گئی تو ہاتھ مت لگنا ان کے، ورنہ چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ اب میں چلتا ہوں۔ پر وہ وہیں بیٹھ گئی اور خاموشی سے آنسو بہانے لگی، اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو کر اپنی عزت کی حفاظت مانگنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب رات گہری ہو گئی تو وہ آرام سے بغیر شور کیے دروازہ کھول کے اندھا دھند جنگل کی طرف بھاگنے لگی۔ اس کے پاؤں میں نہ جانے کتنے ہی زخم آئے، لیکن اسے اس وقت صرف اپنی عزت بچانی تھی، بغیر اپنے زخموں کی پرواہ کیے۔ وہ بس بھاگے جا رہی تھی کہ سامنے روڈ پر گاڑی نظر آئی۔ وہ فوراً سے اس کی طرف گئی مدد مانگنے کے لیے، یہ جانے بغیر کہ وہ جس طرف مدد مانگنے جا رہی ہے وہاں سے اسے مدد تو کیا ملی۔ اگر وہ ان کے ہاتھ لگ گئی تو جو عزت بچا کر بھاگی ہے اپنے مرنے کی دعا کرے گی۔ وہ تو آخری امید سمجھ کر گئی تھی اس کے پاس، لیکن اب اس کے ساتھ کیا ہونا تھا اس بات سے بالکل انجان تھی وہ۔ جیسے ہی بھاگتے ہوئے وہ گاڑی کے پاس گئی، گاڑی کے ٹائر چڑچڑائے تھے اور وہ وہیں ہوش و ہیٹ سے بیگانہ ہو گئی، آنے والے پلوں سے انجان۔ غازی کو اپنے دوستوں کے ساتھ آج کافی دیر ہو گئی تھی، رات 8 بجے واپسی ہوئی تھی اس کی۔ آتے ساتھ ہی پہلے وہ روم میں گیا، کپڑے لیے اور فریش ہونے واش روم چلا گیا، اور 5 منٹ بعد اس کی چیخ برآمد ہوئی، کیونکہ مشی میڈم نے شیمپو کی جگہ انڈا ڈال دیا تھا بوتل میں، اور غازی صاحب وہی انڈے بڑے مزے سے سر پر لگا کر مساج کرنے لگے، اور جب عجیب سی اسمیل آئی تو اس کے ہاتھ کو ناک کے قریب لے جا کر سونگا تو پتہ لگا جناب شیمپو کی جگہ انڈے کا مساج کر رہے تھے۔ گندے سے منہ کے زاویے بناتے ہوئے وہ چیختے ہوئے باہر آئے، مشی! ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اس کے پیر جو کہ بعد سلیپرز میں تھے آگے بڑھنے سے انکاری تھے، وجہ سلیپر میں لگی ایلفی تھی، اور اب وہ اسی جگہ سٹک تھا، اور مشی جو کہ روم کے باہر کان لگا کے کھڑی تھی فوراً اندر آئی اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ بھائی آپ ہنسی کی وجہ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بھائی کتنے کیوٹ لگ رہے ہو، ایک سیلفی تو بنتی نا، اور فوراً سے اس کی 3 سے 4 پکس بنا لی۔ مشی کی بچی میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، دانت پیس کر غازی نے کہا۔ بھائی آپ خود کو سلیپر سے آزاد تو کروا لو، پھر مجھے پکڑیے گا۔ زبان چڑھا کے بھاگ گئی غازی کے روم سے، اور پیچھے غازی بیچارے نے کوسا تھا خود کو کہ کیوں نہیں پک کیا مشی کو، اگر کر لیتا تو اب اس طرح باتھ روم میں یوں ایک جگہ کھڑا نہ ہوتا۔ خیر مشی کی کلاس وہ بعد میں لینے کا سوچ کر پہلے خود کو سلیپر سے اور انڈے کی بدبو سے آزاد کروانے کے بارے میں سوچنے لگا، کیونکہ انڈے کی سمیل تو برداشت سے باہر تھی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آئیے اے سی پی رزم، آپ کا ہی ویٹ کر رہے تھے۔ اب یہ کیس آپ ہینڈل کریں گے۔ یہ ایک گروہ ہے جو ڈرگ کے ساتھ معصوم لڑکیوں کی بھی اسمگلنگ کرتے ہیں، ہمیں ان کو ان کے دردناک انجام تک پہنچانا ہے۔ انفارمیشن کے مطابق ان کا ایک گروہ اسٹوڈنٹس کی شکل میں لاہور یونیورسٹی میں بھی موجود ہے، اور وہ نئی نسل کو ڈرگ کا عادی بناتے ہیں اور جھوٹے پیار کے جال میں پھنسا کر ان کی اسمگلنگ کرتے ہیں، اور زیادہ تر نو عمر لڑکیاں ان کا شکار ہوتی ہیں جو ان کے بہکامے میں آ جاتی ہیں اور بعد میں پچھتاتی ہیں۔ یہ گروہ بہت جلد دوسرے شہر کا بھی رخ کرنے کا سوچ رہے ہیں، ہمیں جلد سے جلد ان کو پکڑنا ہے۔ اس فائل میں ان سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن موجود ہے۔ ڈی ایس پی شفیق نے ساری انفارمیشن رزم کے گوش گزاری اور فائل اس کے حوالے کر دی۔ آج سے اور ابھی سے یہ کیس آپ کے حوالے ہے، اے سی پی رزم جعفری۔ ڈونٹ وری سر، یہ کام اب میرے ذمے، بہت جلد میں آپ کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ اپنے ملک کی معصوم گلیوں کو مسلنے نہیں دوں گا۔ اپنی کیپ لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا، اب اس کا رخ لاہور یونیورسٹی کی طرف تھا۔ رزم ایک 26 سال کا ہوبرو نوجوان تھا، 6 فٹ لمبا قد، کثرتی جسم، چہرے پر داڑھی جو اسے اور مغرور بناتی تھی، اور کالی گہری سرد آنکھیں جن میں ہمیشہ اپنے ملک کے غداروں کے لیے کوئی احساس نہیں جاگتا تھا، اور جب بات لڑکیوں کی آتی تو اس کے اندر کے حیوان جاگ جاتا اور ان لوگوں کو وہ عبرت کا نشان بناتا۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا، اپنے ملک کو جرم سے پاک کرنا۔ بہت کم عمر میں ہی اس نے یہ مقام حاصل کر لیا تھا۔ اس کی ایمانداری کے ہر جگہ چرچے ہوتے، لوگ بھی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور جو لوگ پولیس کے بارے میں غلط سوچتے تھے کہ یہ تو رشوت خور ہوتے،
ان لوگوں کا نظریہ بدل دیا تھا ACP رزم جعفری نے کہ پولیس بھی ایماندار ہوتے ہیں اور ان کے رہتے کوئی بھی گندی نظر اٹھا کر ان کے ملک پاکستان کی طرف دیکھ نہیں سکتا، اور کوئی بھی شک نہیں کہ اللہ نے مسلمان قوم کو بہادر پیدا کیا ہے، وہ اپنے ملک کو بچانے میں اگر شہید بھی ہو جاتے تو اسے اعزاز سمجھتے ہیں، اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جان دے سکتے ہیں تو اسی ملک کے لیے جان لے بھی سکتے ہیں، اور اپنے اسی مقصد کو پورا کرنے وہ آج یونیورسٹی آیا تھا۔ اور وہاں پہ پہنچتے ہی اس کا سامنا براؤن آنکھوں والی حسینہ سے ہوا، جو کہ لون کے سوٹ میں ساتھ ہی میچنگ کھسا پہنے، آنکھوں میں کاجل، گھنی پلکیں، بڑے بڑے گلابی ہونٹ جن پر ہلکی گلابی رنگ کی لپسٹک لگی ہوئی تھی، اور گلابی ہی گال اور میک اپ سے پاک چہرہ۔ وہ حسینہ پہلی ہی نظر میں اس کا دل دھڑکا گئی، اور پہلی نظر کا پیار کیا ہوتا ہے آج کوئی ACP رزم سے پوچھتا۔ وہ کوئی حسن پرست نہیں تھا، لیکن حجاب کی طرح دوپٹے سے اپنا معصوم چہرے کو کور کیے وہ حسینہ اس کا دل چرا لے گئی تھی۔ اسے وہ کوئی گڑیا ہی لگی تھی جو کہ محض 17 سال کی ہوگی، لیکن کیا اسے اس کی محبت ملنی تھی یا پھر پا کے بھی کھو دینی تھی یہ محبت، وہ بھی اپنے ہی ہاتھوں سے؟ ان سب سوچوں سے انجان وہ تو بس اپنی قاتل حسینہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ حسینہ جتنی حسین تھی اس کی زبان توبہ۔ رزم بیٹا تو گیا اپنی سوچ پہ خود ہی ہنستے ہوئے اب اس کا رخ پرنسپل کے آفس کی طرف تھا، جہاں سے جوائننگ لیٹر لے کر اس نے ایز اے ٹیچر اپلائی کرنا تھا۔ اب قسمت کیا کھیل کھیلنے والی تھی اس کے ساتھ، اس بات سے انجان وہ خوش تھا کہ دوبارہ ملے گا وہ اپنی حسینہ سے۔ یہ سوچ ہی اسے سرشار کر رہی تھی۔ جلال کی آج بھی وہی حالت تھی جو 15 سال پہلے کی تھی۔ جب جب وہ اس رات کو یاد کرتا، انتقام کی ایک نئی آگ بھڑک جاتی اس کے سینے میں، ایک درد سا ہوتا تھا سینے میں۔ وہ لوگوں کو مضبوط نظر آنے والا بے رحم اور مغرور بادشاہ کمزور پڑ جاتا جب بھی ماضی کی کوئی یاد تازہ ہوتی۔ وہ بھی خوش تھا، اس کی خوشیوں کو بھی نظر لگ گئی تھی یا کسی نے لگا دی تھی، اور پچھلے 15 سال سے وہ اس آگ میں جل رہا تھا۔ کوئی ایسا دن نہیں تھا جب اسے بھی سکون میسر ہوا ہو، اور سکون کہاں تھا اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، جو بھی تھی وہ تھی، دور تھی، اور اب وقت جلال کا تھا۔ وہ لے آئے گا اپنی رپونزل، اپنی ہودی کو اپنے پاس، پھر اس کے پاس بھی سب ہوگا، اسے بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اور یہ وقت جلدی آنے والا تھا کہ کوئی ہوگا جو اسے دیکھ کر خوش ہوگا، کوئی ہوگا جو اس کا انتظار کرے گا، کوئی ہوگا جو صرف اسی سے پیار کرے گا، اور کوئی ہوگا جو اسے لڑے گا، اور حق صرف اسی کی جان کا ہے، اس کی خودی کا۔ یہ سوچ ہی اسے سکون دے رہی تھی۔ تو جب وہ خود ہوگی تو دنیا کتنی حسین ہوگی، بس وہ اور اس کی خودی۔ جب جب وہ اس کے بارے میں سوچتا تو وقت کا پتہ ہی نہ چلتا، گھنٹوں بس اسے سوچی جاتا، جسے وہ یاد بھی نہ تھا۔ آخر اس کی عمر ہی کتنی تھی، محض 5 سال۔ وہ تب اتنی کیوٹ تھی، تو اب تو وہ اور بھی حسین ہو گئی ہوگی۔ ایک خواہش ابھری تھی دل میں کہ وہ اسے دیکھے اور اسے سنے اور بس کھو جائے اس میں۔ انہی سوچوں میں کب وہ نیند کی وادیوں میں گیا، اسے پتہ نہ چلا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا اور اس کے ساتھ ہی جلال کی زندگی میں بھی ایک نئی کرن لایا تھا۔ صبح اٹھتے ہی وہ جاگنگ پہ چلا گیا اور بس آتے ہی اکرام کو آواز لگانے لگا، اور اکرام بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ اکرام میری پیکنگ کرو، اور میری آج کی فلائٹ ہے پاکستان کی۔ ایئر پیس لگا کر مینیجر کو کال کی۔ بشر کام کہاں تک ہوا؟ مجھے میرے آنے سے پہلے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے اور غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ میں کوئی بھی غلطی برداشت نہیں کروں گا کیونکہ جلال دوسرا موقع نہیں دیتا۔ گاٹ اٹ؟ لہجہ ایسا تھا کہ جلال کو خاکستر کر دینے والا، اور آنکھوں میں وہی سرد پن تھا۔ اس کا رخ اپنے روم کی طرف تھا۔ سیڑھیاں عبور کرتے وہ اپنے روم میں آیا، جہاں ہر مشکل کا حل، ہر دکھ کا مداوا، ہر پریشانی کا سکون، ہر غصے کی دوا تھی۔ روم میں آتے ہی وہ پرسکون ہو گیا جب نیلی آنکھیں گرے آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ بس کچھ گھنٹے اور پھر تمہارے پاس ہوں گا، تمہیں محسوس کر سکوں گا۔ آج وہ خوش تھا، بہت خوش، اور آئندہ بھی یہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر رہنی تھی ہمیشہ۔ لیکن کیا یہ سب اتنا آسان تھا؟ پر جو بھی تھا وہ اس کے سامنے ہوگی، اسے اور کیا چاہیے تھا کہ وہ اسے روبرو دیکھ سکے گا۔ وہ تو اتنے میں ہی خوش تھا، وہ تو بچپن سے اس سے محبت کرتا تھا، اور اب وہ محبت عشق میں بدل گئی تھی۔ جیسے ہی کومل کو ہوش آیا تو خود کو انجان جگہ پر پایا۔ خوف کی ایک لہر دوڑی تھی اس کے جسم میں۔ اسے جانا تھا یہاں سے بس۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی کہ روم کے دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ اچانک سے میری گاڑی کے آگے آ گئی تھی۔
آپ کو لگی تو نہیں تھی، لیکن آپ شاید خوف سے بے ہوش ہو گئی تھیں۔ اب کیسی ہے آپ کی طبیعت؟ مم، میں ٹھیک ہوں۔ خوف سے اس کی زبان بھی لڑکھڑا رہی تھی۔ مجھے بس جانا ہے ابھی۔ ایسے کیسے؟ ابھی آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے پاؤں میں چوٹ بھی لگی ہے، آپ آرام کریں۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ آواز لگا دیجیے گا۔ آپ آرام کریں اب۔ اور آرام سے اسے بیڈ پہ لٹا دیا تھا۔ لٹاتے ہوئے جس طرح اس کا ہاتھ اسے ٹچ ہوا تھا، اسے فیل ہوا تھا کہ یہ لمس ٹھیک نہیں ہے، اور اس شخص کی آنکھیں اور چمکیں۔ وہ پھر سے خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اسے بس اب جلد از جلد جانا تھا۔ اس کے روم سے جاتے ہی وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی اور جگہ تلاش کرنے لگی کہ کیسے یہاں سے باہر جائے۔ یہ ایک فرنشڈ روم تھا، ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، لیکن اسے وحشت ہو رہی تھی ان سب چیزوں سے۔ اس کی نظر ایک کھڑکی پر پڑی اور فوراً سے اس کی طرف لپکی اور کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ اپنا سارا زور لگا کے وہ اسے کھولنے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے بس جانا تھا یہاں سے، ایک ہی سوچ اس کے ذہن میں تھی۔ اسی ٹائم روم کا دروازہ کھلا اور ایسے روم میں انٹر ہوا۔ جان، کہاں جانے کی تیاری ہے؟ میں نے کہا نا تم کہیں نہیں جا سکتی۔ کومل کے جبڑے کو سختی سے پکڑے وہ گرایا تھا۔ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ کومل کو اس کے ہاتھ اپنے جبڑے میں دنستے ہوئے محسوس ہوئے۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چلو، اب تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ تم یہاں سے جا سکتی ہو تو تمہاری بھول ہے بیبی۔ تم کہیں نہیں جا سکتی، تم میرے پاس رہو گی ہمیشہ ہمیشہ۔ اس کی باتوں سے کومل کو اور ڈر لگنے لگا۔ ہاتھ جوڑ کر اسے گڑ گڑانے لگی، پلیز مجھے جانے دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ کومل کی بات سن کر اس کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ میری جان، تم یہاں سے جاؤ گی تب کسی کو بتاؤ گی نا، یہاں سے تو اب تم کبھی نہیں جا سکتی، کبھی نہیں۔ پہلے تو تم پہ رحم کر لیتا کہ نکاح کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ تم حسین بہت ہو، لیکن یہاں سے بھاگنے کی غلطی کر کے تم نے بہت غلط کیا، اور اس کی سزا یہی ہے کہ اب تم یہاں رہو گی لیکن بغیر نکاح کے۔ جب میرا دل کرے گا دل بہلاؤں گا تم سے۔ بھاگنے کی غلطی کر کے تم نے اپنے لیے ہی مشکلات پیدا کی ہیں۔ چلو اب ہمیں بھی خوش کر دو، ہم پہ بھی نظر کرم کر دو۔ حباست سے کہتے ہوئے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے اور اپنی گرفت میں لے لیا اسے۔ نہیں نہیں، پلیز چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، چھوڑ دو مجھے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے، رحم کرو مجھ پہ۔ وہ اپنی پوری جان لگا کر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ناکام رہی، اور اس درندے کو رحم نہ آیا، اور وہ اپنی عزت کی حفاظت نہ کر سکی۔ اس کی ساری مذمت بیکار گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک ضرورت کا سامان بن کر رہ گئی۔ اس کی زندگی کو اجاڑ کر وہ آرام سے چلا گیا تھا وہاں سے، اور وہ بیچاری اپنی ذات کی کرچی کرچی کو سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی، جو کہ ناممکن تھی۔ اچانک ایک خیال گوندا تھا اس کے ذہن میں، اور اس پہ عمل کرنے کے لیے وہ بھاگی تھی۔ آخر کون تھی وہ، اور کیوں ہوا اس کے ساتھ یہ سب، اور آگے کیا ہونا تھا اس کی زندگی میں؟ بیا کو گھر آئے کافی دن ہو گئے تھے، اس کی چھٹیاں بھی ختم ہونے والی تھیں، اور اب کچھ ہی دنوں میں اس کی کلاسز سٹارٹ ہو جانی تھیں، اس لیے آج انہوں نے شاپنگ کا پلان بنایا۔ اب بس غازی کو بتانا رہ گیا تھا جو کام بیا نے مشی کو دیا تھا، اور مشی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس کا تو یہی مطلب ہے کہ دونوں پھر شروع ہو گئے ہیں۔ مجھے ہی جانا پڑے گا ان دونوں کو بلانے، مجال ہے وہ دونوں ٹک کے بیٹھی ہوں۔ تعصب سے کہتی وہ ان کے روم کی طرف بڑھی، جہاں ضرور جنگ سٹارٹ ہو گئی ہوگی۔ غازی جو کہ کام کرنے میں بزی تھا، درام سے دروازہ کھلنے کی آواز سے اس طرف متوجہ ہوا اور غصے سے گھویا ہوا۔ مشی، کتنی بار کہا ہے ڈور نوک کر کے آیا کرو۔ او بھائی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ انسا اتنا بزی ہوتے ہیں یا پہاڑ توڑ رہے ہوتے ہیں جو نوک کر کے آؤں؟ اور ویسے بھی یہ روم بھی میرا ہے اور آپ بھی۔ ہاں، جب بھابھی آئے گی تو نوک کر کے آیا کروں گی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے پھر بھابھی لے ہی آؤں تمہارے لیے؟ آنکھ دبا کر غازی نے مشی کو چڑھایا تھا۔ خبردار بھائی، جو آپ نے ایسا کیا تو بھابھی تو میں لاؤں گی پیاری سی۔ آپ کا کیا بھروسہ، کوئی بھی اٹھا کر لے آئیں۔ ویسے بھی آپ کو کیا پتا ان سب چیزوں کے بارے میں؟ اچھا، مجھے نہیں پتا۔ اب لاؤں گا تو میں اپنی ہی مرضی سے۔ نہیں بھائی، میری مرضی سے نہیں۔ میری بیوی آئے گی تو میری مرضی سے، میری سے نہیں، میری مرضی سے۔ یہ کیا چل رہا ہے یہاں؟ میں کب سے تم دونوں کا باہر ویٹ کر رہی ہوں، اور تم دونوں… بیا جو کہ کب سے دونوں کا انتظار کر رہی تھی، غصے سے روم میں انٹر ہوئی، غصے سے گویا ہوئی، کیونکہ پیار سے تو سننے سے رہے دونوں، اور اب دونوں کی شکل دیکھنے لائق تھی، کیونکہ بیا سچ میں غصہ تھی اور اب دونوں کو اپنی خیر منانی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں تم دونوں لڑ رہے ہو؟ ہاں، بیا نے جیسے سوچا تھا اس کے عین مطابق یہاں جنگ عظیم ہی چل رہی تھی، تو غصے سے گویا ہوئی۔ مشی، میں نے کیوں بھیجا تھا تمہیں یہاں؟ وہ آپ یہ غازی بھائی ہیں نا، یہ ہی نہیں مان رہے،
سارا الزام غازی پر ڈال کر خود بڑی الزمہ ہو گئی، لیکن غازی کو دیکھ کے آنکھ دبانا نہ بھولی۔ میں تم دونوں کو اچھے سے جانتی ہوں، میں وہاں ویٹ کر رہی ہوں اور تم دونوں یہاں لڑ رہے ہو۔ اور وہ دونوں مزے سے اپنی آپی کو دیکھ رہے تھے جو غصہ کرتے ہوئے بھی اور بھی کیوٹ لگ رہی تھی، سرخ چہرہ اور پھولے ہوئے گال۔ تم دونوں ایک کام کرو، لڑو، مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ وہ دونوں جو آرام سے ڈانٹ سن رہے تھے بیا کے واپس جانے کا سن کر فوراً بیا کے پاس گئے اور گلے لگ گئے۔ سوری آپی، پلیز ناراض نہ ہو ناراض پلیز، میں آئس کریم بھی کھلاؤں گا آپ کو، وہ بھی آپ کی فیوریٹ چاکلیٹ آئس کریم۔ چلیے اب چلتے ہیں، پکا اب نہیں لڑیں گے ہم۔ اور وہ جو اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی خود بھی مسکرانے لگی۔ چلو اب جلدی کرو، پھر ٹائم سے گھر واپس بھی آنا ہے، میں ماما جانی کو بتا کر آتی ہوں۔ رزم آج کل اپنے کیس میں بزی تھا، اسے کیسے بھی کر کے اس گینگ کو پکڑنا تھا اور وہ اپنی پوری جان لگا رہا تھا اس کیس میں۔ اسے کچھ سراغ ملے تھے لیکن سالڈ ثبوت چاہیے تھے، اور اس کے لیے اسے کالج میں جوائننگ دینی تھی کیونکہ گینگ کا ایک گروہ وہاں بھی موجود تھا، بس اسے ان لوگوں کو پہچاننا تھا، پر اس کے لیے اس کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ اور اب تو حسینہ سے بھی ملنا تھا۔ ایسا کوئی دن نہیں تھا کہ اسے اس حسینہ کی یاد نہ آئی ہو۔ وہ تو ان براؤن آنکھوں کا دیوانہ ہو گیا تھا، گھائل کر دیا تھا ان آنکھوں نے پہلی ہی ملاقات میں۔ اس کے بارے میں سوچتے ہی اس کے وجیح چہرے پر مسکراہٹ در آئی تھی۔ وہ ایک خوبرو نوجوان تھا، کالی آنکھیں تھیں جن میں ہمیشہ ہی سرد پن ہوتا تھا۔ اس کا کام ہی ایسا تھا، پولیس میں جاب کرنا اس کا کریز تھا۔ بچپن سے بس ایک ہی رٹ تھی کہ بننا ہے آفیسر۔ کیوں بننا ہے یہ تو بس وہی جانتا تھا۔ وہ اپنے انکل آنٹی کے ساتھ رہتا تھا، ماں باپ کے ساتھ ہوتے حادثے کے بعد وہ تو جیسے اکیلا ہی ہو گیا تھا، لیکن اس کے بابا کے فرینڈ جو کہ بے اولاد تھے انہوں نے اسے سنبھالا بالکل اپنی اولاد کی طرح، اور وہ مانتا بھی تھا ان کو بہت، اسی لیے ان کو ماما اور بابا بلاتا تھا۔ اور یہ خواہش زرینہ بیگم کی تھی جسے اس نے دلی خوشی سے قبول کیا تھا، اور اسی حادثے سے ہی اس کی جان بھی لاپتہ تھی جو کہ اس وقت محض 16 سال کی تھی۔ لوگ تو کہتے ہیں وہ بھی حادثے کا شکار ہو گئی، لیکن وہ پھر بھی اسے تلاش کرتا رہا۔ اس کے کچھ دنوں بعد ہی وہ اسے مل گئی، لیکن جس حالت میں وہ ملی تھی اس سے وہ اور ٹوٹ گیا۔ فوری طور پر ہسپتال لے کر گئے تو لاکھ کوشش کے باوجود اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ پیدا ہوئی اور وہ کوما میں چلی گئی۔ اور تب سے آج تک وہ جاتا اس کے پاس جب بھی ٹائم ملتا، لیکن اس نے رکھا اسے دنیا کی نظر سے چھپا کے ہوا ہے کہ کوئی اس تک نہ پہنچ سکے۔ ایک الگ گھر میں اس کی کیئر کے لیے نرسز بھی رکھی ہوئی ہیں۔ تب سے بدلے کی ایک آگ تھی جو گزرتے دنوں کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اس بدلے کی آگ میں اس نے اور کیا کیا کھونا تھا یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ لگنا تھا۔ تب سے اس نے اپنے چہرے پر ایک سنجیدگی کا ماسک چڑھا لیا تھا، جب بھی کسی مجرم کو دیکھتا تو اسے ایسی سزا دیتا کہ روح ہی کانپ جاتی۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ بھی کسی پہ دل ہار بیٹھے گا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ خود تو کبھی اتنا بے خود نہیں ہوا تھا، پھر اچانک سے وہ حسینہ آ گئی اس کی زندگی میں اور اس کے دل کی دنیا ہی ہلا ڈالی کہ اب اس کا دل اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ وہ بھی اسے دیکھنا چاہتا تھا، اور اسی عزم سے کل اس نے جو جوائننگ دینی تھی یونی میں، وہ بے صبری سے کل کا انتظار کر رہا تھا۔ انہی سوچوں میں وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا، یہ جانے بغیر کہ اس کی زندگی اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ کیا وہ کامیاب ہو جائے گا اپنی محبت کو پانے میں یا کھونے میں؟ اس سب سے انجان کہ اس کی زندگی اب کیا نیا موڑ لینے والی ہے۔ وہ سکون سے سو رہا تھا، وہ انجان ہی تو تھا قسمت کے کھیل سے۔ کیا مل جانی تھی اسے اس کی محبت، یا ہو جانے تھے دونوں کے راستے ہمیشہ کے لیے جدا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔